السلام علیکم۔ تاریخی افسانے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، آج جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ کوئی فیکٹ یا کسی طرح کا فلسفہ نہیں بلکہ ایک کہانی ہے جو حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ بات ہے دسمبر 1999 کی، جو ہمیشہ کی طرح ایک عام دن تھا۔ سب لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے کہ ایک لیٹر جو پولیس اسٹیشن اور لاہور نیوز کے چیف نیوز ایڈیٹر خاور نعیم ہاشمی کو بھیجا گیا، جس میں ایک آدمی جو اس بات کا اعتراف کر رہا تھا کہ اس نے 100 بچوں کو پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر ان کا قتل کر دیا ہے، جن میں سب بچے 6 سے 16 سال کی عمر کے درمیان تھے۔ اس لیٹر میں اس شخص نے بتایا کہ یہ بچے یا لڑکے زیادہ تر گھروں سے بھاگے ہوئے اور لاہور کی سڑکوں پر رہنے والے یتیم بچے تھے، جن کو پہلے اس نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر ان کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ اس شخص کا نام جاوید اقبال تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کہانی کو آج سے پہلے ہم نے بہت بار سنا ہو، لیکن اس حادثے کے پیچھے آخر جاوید اقبال کا کیا ریزن تھا جو اس نے یہ سب کیا؟ اقبال کا باپ ایک بزنس مین تھا اور یہ اپنے بہن بھائیوں میں چھٹے نمبر پر تھا۔ اس نے لاہور میں رہتے ہوئے گورنمنٹ کالج اسلامیہ سے انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا۔ 1978 میں جب وہ ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہی تھا، اس نے ایک سٹیل ریکاسٹنگ کا بزنس شروع کیا۔ اقبال اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ولا میں رہتا تھا جو اس کے باپ نے خریدا تھا۔ جب پولیس اقبال کے گھر پہنچی تو پولیس اور رپورٹرز نے دیواروں اور زمین پر خون کے نشان دیکھے، جن سے اقبال نے دعویٰ کیا کہ اس نے لڑکوں کو گلے سے باندھ کر مار دیا ہے۔ ساتھ ہی وہاں پلاسٹک کے بیگز تھے جن میں ان بچوں کی تصویریں تھیں جن کو اس نے لیبل کر رکھا تھا، اور ساتھ ہی ایک پمفلٹ پر ان کے نام اور عمر لکھی تھی۔ وہاں 2 ایسڈ کے ڈرم بھی موجود تھے، جس میں سے ایک میں لاشیں گھولی گئی تھی اور ایک میں ان بچوں اور لڑکوں کی لاشوں کے باقیات تھے جو پولیس کو دکھانے کے لیے چھوڑے گئے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں ایک نوٹ ملا جو اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ گھر کے اندر سے باقیات جان بوجھ کر نہیں نکالی گئیں تاکہ پولیس انہیں ڈھونڈ سکے۔ اپنے لیٹر میں اقبال نے کہا کہ اس نے اپنا جرم پورا کر لیا ہے اور اب وہ سوسائڈ کرنے کے لیے دریائے راوی پر گیا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ 4 ٹین ایج لڑکے جو اقبال کے ساتھ رہتے تھے وہ اقبال کے 3 کمرے والے فلیٹ میں رہتے تھے۔ ان ساتھیوں کو سہاوا میں گرفتار کیا گیا۔ کچھ دن پولیس کی حراست میں رہنے کے بعد ان کا ایک ساتھی مر گیا، جس کے پوسٹ مارٹم میں دکھایا کہ اس پر زبردستی کا استعمال ہوا تھا۔ پولیس کے بتانے پر معلوم ہوا کہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ اقبال اپنے جرم کے عوض یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے قتل کرنے کا اصل مقصد پولیس کی ناانصافی تھی جس کا اس نے بدلہ لیا تھا۔ انہوں نے اسے 1990s میں ایک بھٹکتے ہوئے لڑکے کے ساتھ زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس غم میں اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے اقبال نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کے لیے جیسے پولیس نے اس کی ماں کو رلایا تھا، ویسے ہی وہ اب 100 ماؤں کو اپنے بیٹوں کے لیے رلائے گا۔ اقبال خود 30 دسمبر 1999 کو ڈیلی جنگ کے دفتر میں کنفیشن کے لیے گیا۔ اس کے بعد اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے کہا کہ اس نے اخبار کو اس لیے چوز کیا کیونکہ اس کو اپنی جان کی فکر تھی اور اس کو یہ ڈر تھا کہ پولیس اسے مار دے گی۔ اقبال کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو جج نے اس فیصلے کو سناتے وقت کہا، تمہیں ان ماں باپ کے سامنے پھانسی دی جائے گی جن کے تم نے بچوں کو قتل کیا، پھر تمہارے جسم کے 100 ٹکڑے کیے جائیں گے اور ایسڈ میں ڈالا جائے گا جیسے تم نے بچوں کو مارا تھا۔ وزیر داخلہ معین الدین حیدر نے اس فیصلے کو خارج کر دیا اور کہا کہ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کا حصہ ہے، اس لیے ایسی سزائیں نہیں دی جا سکتی۔ 9 اکتوبر 2001 کو اقبال اور اس کے ساتھی ساجد احمد اپنے الگ الگ سیلز میں کوٹ لکھپت جیل میں مرے ہوئے ملے۔ یہ بھی کچھ ثبوت اشارہ کر رہے تھے کہ ان دونوں کو قتل کیا گیا تھا، لیکن پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ دونوں نے اپنے آپ کو بیڈ شیٹ سے باندھ کر لٹکا کر خود کو مار دیا تھا۔ امید کرتا ہوں تاریخی افسانے کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔